کراچی میں بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گرد حملے میں شہید رینجرز کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، سول اور عسکری حکام اور شہداء کے اہل خانہ کی شرکت۔ شہداء کی قربانیوں خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے عزم ظاہر کیا کہ دہشت گرد عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ گورنر سندھ کی بھی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعلیٰ نے باور کروایا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میناب اسکول کے جنگی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف قانونی کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ اپنے پیغام میں مجتبی خامنہئی نے کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جرائم بین الاقوامی عدالتوں میں اٹھائے جائیں۔ انسانی جانوں اور املاک کو پہنچنے والے نقصان پر ہزاروں قانونی مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں کا کارروائیوں کا اعتراف اور تفخر اور ایران کے موقف کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ اور امریکہ کے آج پھر ایران پر فضائی حملے، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات سمیت دیگر اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہ ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین 1 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ تقریب وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ چنار باغ میں ہوگی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو بھی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی تیاریاں تیز۔ پیپلز پارٹی نے 35 انتخابی امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ میرپور، بھمبر، کوٹلی باغ، سدھونتی، پونچھ، وادی نیلم، مظفر آباد، جموں اور ویلی کے حلقوں کے لیے امیدوار نامزد کیے گئے۔ پارٹی قیادت نے امیدواروں کو انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلانے کی ہدایت کی ہے۔ آزاد کشمیر کے تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کا پیر سے کاروبار شروع کر کے دکانیں اور گاڑیاں چلانے کا اعلان۔ تاجر رہنما گوہر کشمیری نے کہا، 29 جون سے تمام تاجر اپنا کاروبار شروع کریں۔ 12 سیٹوں کا معاملہ آئینی ہے، یہ عوامی بنیادی مسئلہ نہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے کراچی کے شہری کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ علی مرتضیٰ کی نماز جنازہ طارق روڈ رحمانیہ مسجد میں ادا کر دی گئی۔ تاجر رہنما رضوان عرفان، منہاج گلفام اور دیگر تاجر برادری کی نماز جنازہ میں شرکت۔ فائرنگ کے واقعے میں مقتول کی اہلیہ شدید زخمی، 2 بچیاں محفوظ رہیں۔ ہاکس بے میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ واقعہ منوڑا روڈ N15 ہٹ کے قریب پیش آیا۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق نوجوانوں کی شناخت 27 سالہ زبیر اور 18 سالہ زہیب کے نام سے ہوئی۔ موٹر وے M2 پر پنڈی بھٹیاں کے قریب خوفناک حادثہ۔ تیز رفتار کار ٹائر پھٹنے کے باعث الٹ کر درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں میاں بیوی جاں بحق، 3 بچے زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو ٹراما سینٹر حافظ آباد منتقل کر دیا گیا۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1430 ہو گئی۔ 3000 سے زائد زخمی، لاپتہ افراد کی تعداد 68,000 سے بھی بڑھ گئی۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری، اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ تباہ کن زلزلے نے 3142 افراد سے گھر بار چھین لیا۔ ساحلی ریاست لاگویرا میں ملبے سے 2 خواتین کو زندہ نکال لیا گیا۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر کا امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ریاست لاگویرا کو فوجی کنٹرول میں دینے کا اعلان۔ متاثرہ علاقوں میں فیلڈ اسپتال بھی قائم۔ یورپ بھر میں شدید گرمی، اسپین میں ریکارڈ گرمی کے باعث گزشتہ 5 روز میں اموات کی 327 تک جا پہنچی۔ جرمنی میں
गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जे हरारत 41 डिग्री से तजावुज। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेक डाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में कांगो ने तारीख रकम कर दी। आखिरी ग्रुप मैच में उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। मेगा मैच में पहली बार नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई कर लिया। कोलंबिया और पुर्तगाल ने मुकाबला बगैर किसी गोल बराबर। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से हरा दिया। अलजायर और ऑस्ट्रिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर।